اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ سورۃ الاحقاف آیات 13 اور 14۔ آیت نمبر 12 میں یہ بات جانی، قرآن مجید کے نزول سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت تھی، رہنما اور رحمت تھی، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، اس کی زبان عربی ہے تاکہ ڈرایا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور محسنین کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ یہ محسن کون ہیں، ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں، قرآن مجید میں مختلف مواقع پر انہیں بیان کیا گیا ہے، جہاں بھی ان کی ایک خصوصیت بیان کی جا رہی ہے۔ ان الذین، بلا شبہ جن لوگوں نے، قالو کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب، ربنا ہمارا رب، یہ نون کے بعد الف، جیسے نون الف نا، یہ جمع کی علامت ہے، ربی ہوتا تو میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ہمارا رب اللہ، اللہ ہے۔ انہوں نے اپنا رب اللہ کو مان لیا ہے، معبود بھی ان کا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی تو وہ دے چکے، اب رب بھی انہوں نے اللہ ہی کو مانا ہوا ہے، بندگی کے لائق بھی صرف اللہ کی ذات تھے، اور ربوبیت، پالنے والی ذات، نفع نقصان کی ذات بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ کہ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس اقرار کے بعد ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کر گئے، ثابت قدم رہے اپنے اس دعوے میں۔ اور اس ثابت قدمی کی مثالیں قرآن مجید میں بہت سی بیان کی گئی ہیں۔ اصحاب اخدود کو دیکھ لیں کہ جنہیں اللہ کو رب ماننے کی پاداش میں آگ کے گڑھوں میں ڈال دیا گیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا، بھاری بھرکم پتھر سینے پہ رکھ دیے جاتے، لیکن ان کی استقامت میں ذرا جھول نہ آیا۔ حضرت عبداللہ کا واقعہ پڑھ لیجئے کہ جنہیں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا، تیر مارے گئے، کھولتے ہوئے تیل سے بھرے ہوئے کڑھائی میں ڈالنے کی دھمکی دی گئی، لیکن ان کے ایمان میں ذرا بھی تزلزل نہ آیا۔ یہ لوگ متوکلین ہوتے ہیں۔ انبیاء کے واقعات دیکھنے ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس منظر کو دیکھیے کہ جب انہیں آگ میں ڈالنے کے لیے سوار کر دیا گیا، پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے، آپ کے ایک ساتھی آئے اور آپ سے کہا، متی یاتی نصر اللہ، کہ اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئی تھیں۔ ان کے سر پر آرا رکھ کر 2 حصوں میں انہیں تقسیم کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے۔ ان کے جسموں سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے۔ تو یہ استقامت کی مثالیں ہیں کہ جب اللہ پر انسان کا ایمان اور یقین بن جائے، اس کا توکل اس قدر مستحکم ہو جاتا ہے، اس کی قوت اور برداشت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ عام انسان سن کر ہی حیران ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب کوئی شخص ایسا ہو جو اللہ کو اپنا رب مان لے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو فرمایا فلا خوف علیہم، بس کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غم کریں گے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس خوف سے مستثنی قرار دے دیتے ہیں۔ غم پچھلے حالات کا ہوتا ہے کہ جو پیچھے بیت چکا ہے اس پر انسان کو غم ہوتا ہے، تو ان کو اپنے ماضی پر بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ وہ خوش بخت لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو انہیں دلاسا دیتے ہیں
انہیں بشارت دیتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ محشر کے میدان میں جب ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا، وہاں فرشتے آ کر انہیں دلاسا دے رہے ہوں گے، تسلی دے رہے ہوں گے، اطمینان دلا رہے ہوں گے کہ تمہارا مستقبل بھی اچھا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے لیے ضمانت دے دی ہے کہ جو لوگ یہ کہیں گے ربنا اللہ ثم استقاموا، اس جملے کو یاد کر لیں، ربنا اللہ، پھر ایسے لوگوں کا راستہ دنیاوی مفاد، نفع و نقصان، ظلم و جبر، کسی قسم کی آزمائش، کوئی بھی چیز ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں، انہی کو جنتوں کا مالک بنا دیا جائے گا، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان جنتوں میں، ہاں کی ضمیر جنت کی طرف ہے۔ اور جنت کا وارث کیوں بنایا جائے گا؟ وجہ بھی ساتھ بیان کر دی، جزاء، بدلے کے طور پر، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے، کہ دنیا میں انہوں نے جب اللہ کو اپنا رب مان لیا تو پھر اپنی ساری زندگی سے یہ ثابت کرتے رہے کہ ہم اپنا رب اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہی قرآن نے کہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ تو خاص طور پر 2 وقتوں میں فرشتوں کا آنا، ایک جب انسان کی روح قبض کی جائے گی، ایسے انسان کو ہی اس وقت اطمینان ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو ہی پھر کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ غرغرۃ الموت کا وقت ہے، نزا کا عالم آن پڑا ہے، لیکن زبان سے پھر بھی وہی گواہی جاری ہے، لا الہ الا اللہ۔ ان کی ساری زندگی کا انحصار بھی اسی کلمے پر تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ موت کے وقت بھی ایسا خوش نصیب انسان ایسے بابرکت کلمات ہی کہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس کا توکل اور یقین، جس کا منہج و مقصد صراط مستقیم والا نہ ہو، اس پر یہ وقت بڑی بے چارگی کا وقت ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔